محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کی اہمیت کا تذکرہ بھی ہوا، اور ایک مسلمان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا اور مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا ان کے ساتھ اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی ضمانت وہ امت کو ملی کہ اگر اللہ کی کتاب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو لازم پکڑو گے تو گارنٹی یہ ہے کہ لن تضلوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر تم گمراہ ہو جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم پھر گمراہ ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں، کون کون سی ہیں، پھر یہ گفتگو شروع ہوئی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں دو سنتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک سنت کا تعلق عبادات سے تھا کہ نمازوں میں جو سنتیں ہیں اور خاص طور پر سنت مؤکدہ، اس کا اہتمام کرنا، اس کو لازم پکڑنا، ان کو ادا کرنا۔ اور دوسری سنت کا تعلق وہ طہارت اور نظافت کے ساتھ تھا، مسواک کا اہتمام کرنا، جو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب اور پسندیدہ ترین سنت تھی۔ اور اتنی اہم چیز ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ میں حکم دوں ہر نماز کے ساتھ ہر مسلمان مسواک ضرور کرے۔ یہ بہرحال گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات ہو چکی ہے۔ اب اور ایسی سنتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ ہم ان کو اپنائیں، اور ہمیں تلقین بھی فرمائی اور تاکید بھی فرمائی کہ ان کو لازم پکڑو اور ان کا اہتمام کرو۔ تو اب جو سنت عرض کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق معاشرے سے ہے، یہ معاشرتی سنت ہے، یعنی اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیار و محبت پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اچھے روابط اور تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو برستی ہے کہ حضور کی سنت ہے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ جڑتا ہے آپس میں، اور لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ وہ ہے سلام کی سنت۔ سلام یعنی سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہمی طور پر مسلمانوں کی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، گزر ہو ایک دوسرے سے، تو ہر مسلمان اس چیز کو لازم پکڑے کہ وہ سلام کرے، سلام کرے۔ اور ایک چیز ہے سلام کرنا اور ایک ہے سلام میں پہل کرنا، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ سلام کرنا حضور کی سنت ہے، سلام میں پہل کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کانا یبدأ بالسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل کرتے تھے۔
یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو لوگ آ کے مجھے سلام کریں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوشش فرماتے تھے کہ میں خود آگے بڑھ کر سلام کروں، آگے بڑھ کر میں خود سلام کروں۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں میں تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ ان کے جو فوائد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، جو فوائد سلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، تو میرا تو ایمان ہے سلام کی سنت معاشرے میں قائم ہو جائے 80% معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ 80% میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، 80% معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے، سلام کی سنت معاشرے میں قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب جب کوئی مسلمان یہ سنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے، کوئی بہت خیر والی اور بھلائی والی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ جب تک ایمان والے نہیں ہوگے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، نفرت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو باہمی طور پر آپس میں نفرت نہیں سکھائی، آپس میں مسلمانوں کو آپس میں نفرت نہیں سکھائی، محبت سکھائی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم اس عمل کو کرو گے، تحاببتم، تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، پورا گھر محبت میں جڑ جائے گا، پورا علاقہ وہ محبت کا گہوارہ بن جائے گا، پورا شہر محبت سے گونج اٹھے گا، اور پورا صوبہ محبت کے گن گائے گا، اور پورا ملک محبت کے رشتے میں جڑ جائے گا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، آپ کے فرامین، وہ جو ہم سے متعلق ہیں، وہ جن کا فائدہ ہمیں ہونا ہے، جن کے ذریعے ہمارے درمیان سے نفرتیں ختم ہوں گی، لڑائیاں ختم ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی، اور پیار و محبت پیدا ہوگا، اور آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ تو اولا ادلکم، یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے الفاظ کی ادائیگی میں، لیکن یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اے فلاں بھائی، میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو دوسروں کے ساتھ تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ دوسروں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اولا ادلکم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم کرو گے، تحاببتم، تو آپس میں سب کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی ضرور، ہم تو چاہتے ہیں نفرتیں ختم ہوں، ہم تو چاہتے ہیں دشمنیاں ختم ہوں، ہم تو چاہتے ہیں جھگڑے ختم ہوں، ہم تو چاہتے ہیں انتشار ختم ہو، ہم تو چاہتے ہیں ہر بھائی دوسرے سے محبت کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو ایک کو دیکھ کر دوسرے کے چہرے کے اوپر غصہ نمودار ہو،
ایسا نہ ہو ایک کو دیکھ کر دوسرے کا حلق تک کڑوا ہو جائے، ایسا نہ ہو ایک کو دیکھ کر دوسرے کی پیشانی پر پسینہ نکلنا شروع ہو جائے. نہیں نہیں، ہم تو نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک کو دیکھ کر دوسرے کا چہرہ کھل اٹھے. انشاءاللہ وہ حدیث بھی گزرے گی، کسی موقع پہ آ جائے گی تفصیل کے ساتھ. ابھی صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایک دوسرے پر ایک حق یہ بھی ہے، مسلمان کا ایک دوسرے پر ایک حق یہ بھی ہے. اللہ کرے سب سے پہلے یہ حق میں ادا کرنے والا بن جاؤں اور پھر ہم سب ادا کرنے والے بن جائیں. اور وہ یہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی مسلمان سے ملے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے. بوجہ طلق ولو ان تلقى اخاك بوجہ طلق. جی ہمارے نبی کا پیغام یہ ہے، آپس میں ہاں غصہ دکھاؤ، ہاں نفرت دکھاؤ، ہاں جذبہ دکھاؤ کفار کے خلاف. اشداء علی الکفار، وہاں غصہ دکھاؤ، وہاں جذبہ دکھاؤ، وہاں اپنی طاقت دکھاؤ. اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں محبت دکھاؤ، آپس میں پیار دکھاؤ. کھلے ہوئے چہرے اور کھلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ ملو. ہاں کھلا ہوا چہرہ ہے. یاد رکھیے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجیے آج کہ جب دو مسلمان آمنے سامنے یوں آ رہے ہیں اور کسی ایک کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کا بازو پکڑ کے پوچھے بھائی جان ناراضگی کس بات کی ہے؟ ناراضگی کس بات کی ہے؟ ہمارے نبی نے تو کہا تھا کہ دو مسلمان جب آمنے سامنے آؤ تو چہرہ کھلا ہوا ہو. تو بھائی آپ میرے سامنے آئے ہیں چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے تو بتائیے ناراضگی کس بات کی ہے؟ کوئی غصہ ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ بھائی یہ معاشرہ ایسے بننا ہے. دو جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے معاشرے کے لیے کافی ہیں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جب آمنا سامنا ہو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے. بوجہ طلق، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے. صرف یہ دو لفظ اللہ کی قسم صرف دو لفظ پورے معاشرے کی سدھار کے لیے کافی ہے. پورے معاشرے کے سدھار کے لیے دو لفظ کافی ہیں بس. اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور فرامین کے اندر کیا کمال ہے، کیا معاشرے کا سدھار ہے. تو کریں گے ایسا جی. خاص طور پر جب آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کر کے آپ میں سے ہر شخص تصور کرے ایک لمحے کے لیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، بلکہ گستاخی معاف، ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا جی. اور اتفاق کی بات، حسن اتفاق کی بات کہ ایک دو سیلفی کا موقع بھی مل گیا. یہ شخص اپنے ان چند لمحات جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اس نے گزارے ہیں دنیا کو بتاتا پھرے گا. جب باہر نکلے گا نا تو کتنے دن تک اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہوگی. وہ منظر یاد کر کر کے ہنستا رہے گا، یہ خوش ہوتا رہے گا. تو آپ اندازہ لگائیے آپ تو اللہ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں. آپ کی خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا چہرہ کتنا کھلا ہوا ہونا چاہیے؟ آپ کے اندر سے خوشی پھوٹنی چاہیے. اللہ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں تو جو مسلمان بھائی آگے ملے اس کو زور سے گلے لگاؤ اور وہ پوچھے بھائی خیریت ہے، میری پسلیاں تو نہ توڑو. اسے کون نہیں، میری خوشی اتنی ہے کہ شاید ٹوٹ جائے کوئی ایک آدھ آج. ہاں بھائی ایسے، ہاں یہ خوشی ہونی چاہیے. ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس مالک نے اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی، پھر اپنی ملاقات نصیب فرمائی. اچھا پھر اگر تھوڑا سا ٹائم ہو
تو قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت بھی فرما لیں. کیوں کہ صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ گفتگو کا شرف بھی حاصل ہو گیا. گفتگو کا شرف بھی حاصل ہو گیا. اللہ نے آپ کو گھر آنے کی توفیق بخشی, پھر ملاقات کی توفیق نصیب فرمائی, پھر گفتگو کا شرف حاصل ہوا. مجھے بتائیے روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہوگا؟ اور اس خوش نصیبی پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو جب اٹھنے لگیں تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کے اٹھیں کہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ اللہ پاک کی ذات اس دنیا میں ہمیں اپنی ملاقات کا شرف بخشے اور گفتگو کا شرف نصیب فرمائے. تو مسلمان کا آپس میں یہ حق ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں, اولا ادلکم, چلیں حدیث پھر شروع سے میں پڑھتا ہوں, بہت سے ساتھی بعد میں بھی آئے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ, حضور فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس اللہ کی قسم, لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور ایمان والے نہیں ہوگے تب تک جب تک آپس میں محبت نہ شروع کر دو. اولا ادلکم, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں, اذا فعلتموہ تحاببتم, جب تم کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو, ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے. کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عمل پتہ کیا ہے جس سے محبت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا, ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخل ہوگے. فرمایا وہ عمل یہ ہے, افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کرو. افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کرو. آپ کر کے تو دیکھیں, 4 دن کسی آدمی کو سلام کر کے تو دیکھیں, آپ کو نتیجہ خود آپ کے سامنے نظر آئے گا. آپ نہیں جانتے کسی آدمی کو, وہ نہیں جانتا آپ کو, گزرتے ہوئے ایک دن سلام کر جائیں, دوسرے دن سلام کر جائیں, تیسرے دن سلام کر جائیں, چوتھے دن آپ گلی کی نکڑ مڑیں گے تو وہ آدمی پہلے سے آپ کو منتظر ملے گا کہ یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. جی آئے گی, یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہے, یہ سلام کی برکت ہے, یہ تو محبت ہے نا. آپ نے فرمایا محبت بڑھے گی, محبت, تو آپ کو وہ محبت نظر آئے گی. سلام کیجیے ایک دوسرے کو, بار بار کیجیے, روزانہ کیجیے. آپ کو یہ حضور کا فرمان ہے, یہ حضور کا, اللہ کی قسم سچ, کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے, 100% سچ ہے. ہفتہ جس بندے کو سلام کریں گے اس کے چہرے پر, اس کے انداز میں, اس کی زبان پر, اس کی گفتگو میں آپ کو محبت نظر آئے گی, آئے گی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کوئی شبہ والی بات تو ہے ہی نہیں. تو یہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, سلام کرنا, سلام کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور دوسری سنت سلام میں پہل کرنا, سلام میں پہل کرنا, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ نے فرمایا ان اول الناس, میں تمہیں بتاؤں اللہ کی رحمت کا, اللہ کی مغفرت کا, اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کی رحمت کا, اللہ کی مغفرت کا, اللہ کے قرب کا, درجات کی بلندی کا, اجر و ثواب کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں. آپ نے فرمایا من یبدأ بالسلام, جو سلام میں پہل کرتا ہے, جو سلام میں پہل کرتا ہے. ایسے ہی تو نہیں کہ اللہ تعالی قیامت میں جنتیوں کو خود سلام کیا کریں گے, سلام قولا من رب الرحیم. اور جنتی جب اپنی جنت کے راستے پہ رواں دواں ہوں گے, ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا, اب یہ اپنی جنت, اپنا نامہ اعمال لے کر جنت کے راستے پہ رواں دواں ہیں, تو راستوں پر فرشتے کھڑے ہیں سائیڈوں پر, اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم. فرشتے کھڑے سلام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں ابھی ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں, قل سلام علیکم,
تو فرمائیے السلام علیکم، فرمائیے ان سے، کہیے آپ ان سے، ان کو سلام کہیے. سلام بہت بڑا عمل ہے، سلام جنتیوں کا عمل ہے، سلام نبیوں کا عمل ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب فرشتے آئے، اور آئے انسانی شکل میں، جب ان کے پاس پہنچے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو فرشتوں نے کہا سلاما، السلام علیکم. فرشتوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، ساتھ ہی دل میں کہنے لگے قوم منکرون، لوگ تو اجنبی ہیں، پتہ نہیں ہیں کون، لیکن کر سلام رہے ہیں اجنبی ہیں لیکن ہیں سلام کر رہے ہیں. سلام قوم، جواب دیا آگے سلام قوم منکرون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کوئی بندہ تمہارے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے سلام کرے پھر کلام کرے. السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرے پھر کلام کرے. اور آپ نے فرمایا جو پہلے بات شروع کر دے سلام نہ کرے اس کو روک کے کہو چل بھائی پہلے سلام کر پھر بات کرنا، پہلے سلام کر پھر بات کرنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھے. تو انسانی فطرت تو جانتے ہیں نا، جو غصہ آتا ہے، جب غصہ آیا نا تو آدمی کہتا ہے ختم، اب میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، مر گیا میرے لیے. چلو وقتی طور پہ غصہ ہے، انسان ہے، جذبات میں ہے، کوئی بات نہیں. 1 دن گزار لے، 2 دن گزار لے، 3 دن گزار لے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، چل بھائی بس جاؤ اس سے بات چیت شروع کرو. جائز ہی نہیں ہے کہ چوتھا دن شروع ہو اور مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں بولتا، جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. فرمایا کہ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہوگا، حالانکہ لڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ناراض ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہتر، دونوں میں سے بہتر وہ ہے الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کرنے میں پہل کر جائے. سلام اور سلام میں پہل، 2 چیزیں، یہ پورے معاشرے کو سنوارنے والا عمل ہے، پورے معاشرے کو سنوارنے والا عمل ہے. پھر اس کی مزید تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. فرمایا جو الراکب علی الماشی، جو آدمی سوار ہے نا وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، سلام کس نے کرنا ہے؟ سلام کس نے کرنا ہے؟ جی سلام گاڑی والے نے کرنا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں سلام پیدل والا کرتا ہے، سلام نہیں، گاڑی والے نے، موٹر سائیکل پر جو سوار ہے سلام سوار نے کرنا ہے. الراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور والماشی علی القاعد، اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. ایک آدمی گزر رہا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو چلنے والا ہے حضور نے فرمایا وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، اور جہاں 2-3 لوگ ہیں وہ گزر رہے ہیں اور آگے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں. جو تھوڑے ہیں، کیونکہ بڑا اہم عمل ہے، کوئی شخص سلام کرنے سے محروم نہ رہے. اور پھر سلام جب کیا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے اور سلام کر کے دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ارے اس کو اس سے اچھا جواب دو، اس کو اس سے اچھا سلام کرو. کیسے؟ ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے، اسے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. فحیوا باحسن منها، ارے اس نے اتنی بڑی دعا دی ہے، سلام جیسا عمل کیا ہے، اس کو جواب دو. فحیوا باحسن منها،
اور پھر فرمایا چلو اگر تم بہتر نہیں کر سکتے او ردوہا، کم از کم اتنا ہی جواب اس کو دے دو، اتنا ہی جواب. لیکن جواب کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرو ایک دوسرے کو. لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، فرمایا جو گھر میں آئے سلام کر کے نہ آئے، اس میں گھر میں آنے ہی نہ دو، اس کو گھر میں آنے ہی نہ دو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو جب کسی کے گھر میں جاؤ، نمبر 1 اجازت اور سلام، جب تک اجازت اور سلام نہ کرو گھر میں داخل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، سلام اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے گھر میں گئے ہو غیر مسکونۃ فیہا، کہ جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، خالی گھر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سامان پڑا ہوا آپ کا گیراج ہے یا آپ کا سٹور ہے یا دکان ہے آپ کی، آپ اکیلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا وہاں بھی سلام کرو، وہاں بھی سلام کرو. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک فرمایا کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے اللہ کی طرف سے، بابرکت ہے اور پاکیزہ ترین چیز ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ فحیوا باحسن منہا تحیۃ من انفسکم. جی یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے اور یہ مبارکتن بابرکت ہے اور طیبہ پاکیزہ ترین چیز ہے. نبیوں کا طریقہ سلام ہے، فرشتوں کا طریقہ سلام ہے، اللہ کا طریقہ سلام ہے. حضور فرماتے ہیں ایمان والے بھی یہ طریقہ اپنائیں، ایک دوسرے کو سلام کریں. ان اول الناس، سب سے بہترین انسان کون ہے، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ من یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے. البادی بالسلام بریء من الکبر، حضور فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے دل سے تکبر کو ختم فرما دیتے ہیں، تکبر نکال دیتے ہیں. اور تکبر وہ چیز ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر دوسری طرف کیا فرمایا؟ البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرنے والا ہے اللہ تکبر اس سے ختم فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے جس کی حضور نے بہت تاکید فرمائی امت کو، تلقین فرمائی امت کو، عملاً کر کے سکھایا امت کو، وہ ہے ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرنا، سلام کہنا، سلام کو فروغ دینا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر نکلتے، گلیوں بازاروں میں جاتے اور چکر لگا کے واپس آ جاتے. اچھا کچھ دن لوگ دیکھتے رہے، جاتے ہیں چکر لگایا گلیوں میں بازاروں میں، واپس آ گئے تو پوچھنے لگے حضرت آپ نے لینا دینا تو ہوتا کچھ نہیں ہے، تو لینے کیا جاتے ہیں بازار؟ خریدتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بازار جاتے ہیں. میں خریدنے نہیں جاتا، کچھ لینے نہیں جاتا. فرمانے لگے میں تو وہاں جو لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کو سلام کرنے جاتا ہوں، میں تو جو میرے سامنے آتا جاتا ہے میں اس کو سلام کرتا جاتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ بازار میں ایک شخص جا رہا ہے صرف اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو فروغ دو. تو بھائی پھر کوشش کریں، آج دور ہے ڈیجیٹل. ہم نے جب کسی کو میسج کرنا ہوتا ہے نا تو ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے اے ختم کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ٹرینڈ ختم کریں، اے ختم کریں. یہ ٹھیک ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سلام کریں گے اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آپ نے دوسرے کو دعا دی ہے، ٹھیک ہے. اور جواباً امید ہے
جواباً امید ہے، جس کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سینڈ کریں گے تو امید ہے کہ وہ بھی جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جس کو AOA سینڈ کریں گے وہ جواباً کرے گا WA، بس وہ جواباً کرے گا WA۔ ہاں السلام علیکم مسلمان کا شعار ہے، السلام شعار المؤمن، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کا شعار ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ ہاں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کرو۔ سامنے سے آ رہا بندہ پتہ نہیں کون ہے، بھائی آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، اس کا تعارف اور اس کی پہچان یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو سلام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ایک سنت پورے معاشرے سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اور معاشرے کے افراد کے درمیان پیار و محبت بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ گارنٹی ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام عام کرو، سلام کی عادت اپناؤ، سلام پھیلاؤ، اللہ تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں گے، تمہارا ایمان مکمل فرمائیں گے، تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں اس پر انشاءاللہ نہیں کہتا، میں اس پر انشاءاللہ نہیں کہتا، انشاءاللہ اس پر کہنا ہوتا ہے جو میں نے کرنا ہے، اس کی تو گارنٹی حضور کی طرف سے مل چکی ہے، یہ تو یقینی ہے، یہ تو قطعی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائیں۔ تو سلام کو عام کیجیے۔ سلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، وہاں بھی سلام کا حکم ہے، سامان پڑا ہوا ہے، سلام کرو۔ اللہ کی اور مخلوق فرشتے موجود ہیں، تو جہاں انسان ہو، جہاں انسان ہو وہاں تو بطریق اولا سلام کا حکم ہے۔ آپ